للذین آمنوا الحسنى وزیادہ، جو دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کا اچھا بدلہ، بہترین بدلہ، وزیادہ، اور کچھ ایڈیشنل بھی ہے۔ جنت تو مل گئی ان کو، اور جنت ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک منادی ہوگی، ایک فرشتہ منادی کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ تم سے وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ، ہم سارے وعدے تو پورے ہو گئے، ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت دے دی، اتنی شاندار نعمتیں مل گئی، ہر چیز تو ہمیں مل گئی، اب کیا وعدہ رہ گیا جو ابھی پورا نہیں ہوا؟ ابھی آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے جنتیوں کو۔ اللہ اکبر! یہ وہ دیدار ہوگا کہ جنتی حیران رہ جائیں گے کہ اس دیدار کی لذت کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی۔ یہ ہے وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت اللہ کی ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو جب انسان بندگی میں یہ اخلاص اور احسان کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے، ہر عبادت میں حسن پیدا کرتی ہے اور ہر کام کو بہتر سے بہتر کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو آپ زائد چیز کہہ لیجئے، اس کو آپ ایڈیشنل کوالٹی کہہ لیجئے، اس کو آپ اخلاص کہہ لیجئے، اس کو آپ اسلام کا پروفیشنلزم کہہ لیجئے، اور آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیجئے، لیکن یہ ہر عمل کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر کے اور پھر کر کے مطمئن نہ ہونا، پھر آگے سے آگے بڑھتے رہنا، یہ آگے سے آگے بڑھتے رہنے کا جو سفر ہے یہ احسان۔ وگرنہ عدل کا درجہ تو اس کو اس مثال سے سمجھیے، میں اکثر یہ مثال بھی دیتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے جو طالب علم ہیں جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحان میں 40% والا یا 33% والا پاس ہے، تو مثال کے طور پر کسی کو بتا دیا جائے اور پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ 100 میں سے اگر 40 نمبر لے لیے تو آپ پاس ہو جاؤ گے، تو گویا اس کی فرض اور واجب کی حد تو 40 نمبر ہے۔ اور کوئی شخص اگر 40 نمبروں کے لیے پڑھے گا اور 40 نمبروں کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا تو کسی بھی وقت اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے 40 سے اگر 39 نمبر، ایک نمبر کا بھی اگر فرق پڑ گیا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ گویا وہ آخری حد کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور کتنا خطرناک ہے آخری حد پر رہنا، کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے یہ سارے کسی ذرا سی کوتاہی سے وہ پاس کی حدود سے نکل کر فیل کی حدود میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا جو محسن ہوتا ہے وہ صرف 40% پر نگاہ نہیں رکھتا، وہ بہتر کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہو کہ میرے 40 مارکس آ رہے ہیں، وہ اس سے بہتر کوشش کرتا ہے کہ میرے زیادہ نمبر آ جائیں۔ اس کو پتہ چل جائے کہ اب میری تیاری اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میرے 55 مارکس آ جائیں گے، وہ پھر بھی تیاری جاری رکھتا ہے۔ اس کو پتہ چل جائے 65 آ رہے ہیں، پھر بھی تیاری جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میرے 90% تیاری ہو گئی ہے، پھر بھی وہ تیاری ختم نہیں کرتا، وہ بہتر سے بہتر آخری وقت تک وہ لگا رہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ وہ اس اصل ٹارگٹ کے حصول کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے 100 نمبر نہیں آ سکتے، 100 میں سے 100 نہیں آ سکتے، لیکن وہ بہتر سے بہتر کی کوشش کبھی ترک نہیں کرتا، وہ محسن ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں جو دنیا میں شریعت کا نظام دیا ہے وہ سارے کا سارا احسان کے دائرے کے ساتھ خوبصورت بنتا ہے۔ اگر آپ صرف عدل کی حدود میں رہیں، فرائض و واجبات کی حدود میں رہیں، تو کبھی بھی یہ آدمی کسی بھی وقت ذرا سی کوتاہی سے وہ ناکام لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ احسان کی حدود میں رہے گا تو وہ بہتر سے بہتر، کبھی کوتاہی ہو بھی جائے گی تو فرائض و واجبات کا دائرہ تو بہت نیچے ہے، کوتاہی ہوگی تو کسی مستحب میں ہوگی، کسی ایڈیشنل کام میں ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، جو اس وقت اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ وہ میں تو راضی ہو جاتا ہوں صرف فرائض پورا کرنے سے ہی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری رضامندی حاصل کرتا ہے، کس سے؟ مما افترضتہ علیہ، میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہ قرب ہے اللہ کا، اور فرائض سے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کی طرف جاتا ہے نا، نوافل ادا کرتا ہے میرے قرب کے لیے، اللہ اکبر، تو یہ تو ایک ایسا اعلیٰ عمل ہے کہ پھر فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اکبر، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کیفیتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔
گویا انسان کے جو سارے کے سارے جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق جھک پڑتی ہیں. پھر اس کے کان کچھ نہیں سنتے سوائے اس کے جو اللہ کا حکم ہو. وہ اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی سوائے اس کے کہ جس پر اللہ راضی ہو. اس کی زبان کچھ نہیں بولتی جب تک کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرا اللہ کس بات میں راضی ہے. علی ھذا القیاس وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رضامندی کے مطابق بناتا ہے اور نوافل، سنتیں، مستحبات ہر نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے وہ دائرہ جس کو آپ احسان کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کریم نے وَأَحْسِنُوا کا حکم دے کے گویا یہی فرمایا ہے کہ تم کسی عمل کو ایک واجبی طریقے سے ادا کر کے اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھو. اللہ کو جن لوگوں سے محبت ہے اور اللہ کا قرب جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، جو آگے سے آگے جاتے ہیں. اور جو سورہ مائدہ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کا میں جو حوالہ دے رہا تھا، جس جو ہم پہلے پڑھائے ہیں اور آپ وہاں سے اس کا دوبارہ سے اعادہ کر سکتے ہیں، اس میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ مُحْسِن، اور وہی محسن ہے کہ اس کی نگاہ واجبات پہ نہ ہو صرف، بلکہ وہ بہتر سے بہتر کرتا جائے. فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، مثال اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے، ان کے دین کی پیروی کرے. اور وہ کیا تھا؟ حنیفہ، وہ یک رخے اور یک سو تھے، اپنے اللہ کا قرب چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے اور کچھ نہیں چاہتے تھے. اللہ اکبر. اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. تو جس نے اللہ کا دوست بننا ہے اس کو وہ اسوہ اختیار کرنا پڑے گا جو ابراہیم علیہ السلام والا اسوہ ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اسوہ ہے. اور وہ احسان کی ڈیفینیشن اور اس کی عملی صورت کسی نے اگر دیکھنی ہو تو وہ انبیاء کے اسوہ کو دیکھ لے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، سبحان اللہ، تیسری چیز ہے رشتہ داروں کو دینا. اب دیکھیں ہے تو یہ پہلے دونوں دائرے بھی اپنی اپنی حیثیت میں مکمل. عدل کا دائرہ پوری شریعت کو محیط، احسان کا دائرہ پوری شریعت کو محیط. اللہ اکبر. آپ کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو احسان کے دائرے میں کیجئے، صرف عدل کے دائرے میں نہ کیجئے. اس لیے وہ جو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب بالکل یہ ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب کر کے ایک دوسرے کا لین دین کریں گے تو کسی بھی وقت کوتاہی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ لین دین کرتے وقت زائد دیتے رہیں، پیمانہ ہی زائد رکھیں، آپ بالکل اگر ترازو برابر کرنا چاہتے ہیں تو وہ برابر ہے تو وہ فرض کہ برابر کیجئے، لیکن کسی بھی وقت جھول ہو سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ دیتے وقت کچھ زائد دے دیں اور لیتے وقت کچھ کم لے لیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہمیشہ فضل کو، احسان کو سامنے رکھیں تو گویا اس سے آپ کے وہ جو فرض دائرہ ہے، جو واجب دائرہ ہے، اس کو ایک شیلڈ میں میسر آئے گی، وہ محفوظ ہوگا. اب اسی کی گویا ایک عملی تشریح جو پہلے دو دائرے ہیں، اسی کی گویا ایک عملی تشریح ہے جو خالص معاشرتی پہلو رکھتی ہے اپنے اندر، اور وہ ہے ایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی. ہم نے رشتہ داروں کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے جس اصول کو سمجھا ہے، ہم کہتے ہیں حقوق و فرائض کا ایک دائرہ ہے. کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں، کچھ ہمارے فرائض. اور جب ہم حقوق اور فرائض کو دیکھتے ہیں تو ہم فرائض کی ادائیگی پر بھی اب کما حقہ نگاہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. کوشش تو کرتے ہیں کہ فرائض پر بھی نگاہ رکھیں، لیکن حقوق کا مطالبہ تو ہمارا کبھی تھمنے میں نہیں آتا. میں اور آپ، ہم سب اور ہر انسان جہاں کھڑا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جدید دنیا کا جو نئی فکر کا پورا ڈھانچہ ہے وہ تو سارے کا سارا حقوق کے مطالبے پر قائم ہے. فلاں کا حق، فلاں کا حق، حقوق نسواں، حقوق فلاں، حقوق مرداں، حقوق والدین، حقوق اولاد، اور آپ حقوق انسانی حقوق، پھر بنیادی انسانی حقوق. اور ہر شخص اس بنیاد پر
حتیٰ کہ جو جدید قانون کا، جدید مغربی قانون کا پورا ڈھانچہ ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر وہ قائم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کا کیا مطلب ہے اس کی الگ تفصیلات ہیں، یہ بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بیسک ہیومن رائٹس کا جو تصور ہے وہ تصور اپنے نوعیت میں ہی ایک غلط تصور ہے اور وہ خلاف شریعت تصور ہے۔ بیسک ہیومن رائٹس کا اصول نہیں ہے، بلکہ اسلام نے حقوق العباد کا تصور دیا۔ فرق یہ ہے ہیومن ایک بے خدا تہذیب کا فرد ہے جس میں کسی قادر مطلق ہستی کا وجود کا تصور موجود نہیں ہے، اور حقوق العباد ایک برتر ہستی کے ماننے والوں کا ایک معاشرہ ہے۔ تو اسلام حقوق العباد کا تصور دیتا ہے اور مغرب نے حقوق انسانی کا تصور دیا ہے، اور وہ حقوق انسانی سارے کے سارے جو مساوات پر مبنی ہے، برابری پر مبنی ہے، اور حقوق العباد عدل کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ جو پہلا اصول ہے عدل، اس کے اوپر مبنی ہے، لہذا ان حقوق کے بنیادی تصور کا فرق ہے۔ تو اس تصور سے قطع نظر اور اس تصور کے فرق سے قطع نظر جو مطالبہ حقوق ہے وہ تو ہمیں کہا ہی نہیں جا رہا، ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، لینے کا تو نہیں کہا، دینے لینے کا حکم تو نہیں فرمایا۔ ایتا کا مطلب ہوتا ہے دینا، گویا ون وے ٹریفک ہے، دینا ہے، گویا فرائض ادا کرنے ہیں، حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا۔ حقوق کا مطالبہ جائز حدود میں جائز ہے، لیکن جو ایک بہترین معاشرت کو قائم کرتا ہے، جو اصول ایک بہترین اور یعنی خیر خواہی پر مبنی معاشرے کی تشکیل کو یقینی بناتا ہے، وہ اصول دینے کا ہے، لینے کا نہیں۔ لہذا رشتہ داروں کے بارے میں یہ نہ دیکھا کریں کہ کوئی آپ کو کیا دے رہا ہے، یہ دیکھا کریں آپ کیا دے رہے ہیں ان کو۔ لیکن ہمارا تو اصول ہی الٹا ہے، ہم تو ہر موقع پر کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، اس نے ہمارے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، اس نے میرے بیٹے کی شادی پہ یہ کیا تھا، اس نے میرے موقع پر یہ مجھے دیا تھا، لہذا میں بھی ایسے کروں گا۔ ہماری تو پوری نگاہ ہی لینے پر ہے، دینے پر ہے ہی نہیں، اور اللہ حکم دیتا ہے دینے کا۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر ہم قرآن سے مخالفانہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور رشتہ داروں کے بارے میں، اور وہی بات جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، حدیث کے اندر اس کی بڑی تفصیل آئی ہے کہ اس کو ملایا جائے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جس کو ملانے کا حکم دیا ہے لوگ اس کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رحم ہے، یہ جو رشتہ داری ہے، اس نے تو جب پیدا اللہ نے کیا تھا تو اس نے تو اللہ کا دامن پکڑ لیا تھا اور اللہ کے عرش کے پاس جا کے یعنی کھڑی ہو گئی تھی، اور اللہ سے اس نے پناہ مانگی تھی، حفاظت مانگی تھی، اور اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ اللہ اکبر! گویا اس کو اللہ کی امان حاصل ہے، صلہ رحمی کو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ صلہ کا مطلب ملانا، رحمی کا مطلب رحم کے رشتے، جو خونی رشتے ہیں ان کو ملانا، ملاتے رہنا، آپس میں جڑے رہنا۔ رشتہ دار ہونے کا اللہ نے اتنا بڑا حق رکھا ہے، اللہ اکبر، کہ اس کو اگر کوئی شخص توڑے گا، ہم نے اس کو بھی لینے دینے کے اصول اور تبادلے کے اصول پر قائم کیا ہے۔ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا تو پھر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں؟ اللہ اللہ حاضل قیاس۔ ہماری پوری زندگی اسی لینے دینے اور تبادلے کے اور حقوق اور فرائض اور جو لینے اور دینے کے اصول ہیں ان کو بیلنس کرنے میں پوری زندگی صرف ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حکم ہے ایتا کا، ایتاء ذی القربی، دیا کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ کون تمہیں کیا دیتا ہے، تم یہ دیکھا کرو تم ان کو کیا دیتے ہو۔ اللہ اکبر! اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ لیس الواصل بالمکافئ، جو بدلے کا، تبادلے کے اصول کو ملحوظ رکھتا ہے اور ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کون جڑتا ہے، اور جو یہ اصول سامنے رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، وہ واصل نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق رشتوں کو ملانے والا نہیں ہے۔ رشتوں کو ملانے والا کون ہے؟ صل من قطعک، جو تجھ سے ٹوٹتا ہے تو اس سے جڑ، یہ ہے اصل بات۔
جڑنے والوں سے تو سب جڑتے ہیں، حسن سلوک کرنے والوں سے تو سب حسن سلوک کرتے ہیں. فرق تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے یا نہ کرے، آپ کو کوئی آپ کا حق دے یا نہ دے. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے معاملے میں کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں معاشرہ کس قدر خوشگوار اور خوبصورت ہو جائے گا، اور کہ لوگ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں دوسروں کو دوں. مطالبہ حقوق نہیں، ادائیگی فرض کی فکر ہو. یعنی پورا ڈسپلن ڈیفرنٹ ہے، پورا جو پیراڈائم ہے وہ بھی شفٹ ہو گیا ہے. ہر چیز یعنی تصورات ہی مختلف ہو گئے ہیں. ہم لینے کی فکر میں ہیں، مطالبہ حقوق کی فکر میں ہر وقت رہتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور زمین کے اوپر فسادات ہوتے ہیں، اور سب کے سب لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر قرآن کے اصول وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کو ملحوظ رکھا جائے کہ چلا جائے اس کی طرف، کیا حرج ہے؟ آپ آخرت کو سامنے رکھیں، دنیا کو نہیں. دنیا میں اگر کوئی چیز اس کی طرف چلی گئی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اب رشتہ داروں کو کیوں دیتے جانا ہے؟ اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. جب ٹارگٹ یہ ہوگا تو پھر انسان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا. گلے شکوے ختم ہوں گے، اور گلوں شکووں کی جگہ شکر کے مقامات لے لیں گے. آدمی کو پھر ہر مقام پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ شکر ہے میں نے آج ایک اور نیک کام کر لیا، شکر ہے میں نے ایک اور نیک کام کر لیا. اور اگر آدمی یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا دیا ہے، دوسروں سے لیا ہے، تو کبھی شکوے ختم نہیں ہوتے، کبھی رشتہ دار بھی راضی ہوئے. رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنا، یہ جو دینا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. یہ آپ اندازہ کیجئے، اس پہ رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد غیر رشتہ دار ہیں، اور پوری معاشرت کے اندر جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے ہیں سب کا حق ہے. اور یہ حق ثم ادناک ثم ادناک، وہ جب صحابی نے پوچھا تھا کہ من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امک، تیری ماں. تو 3 دفعہ آپ نے اسی سوال کے جواب میں یہی فرمایا تھا، تیری ماں زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد صاحب ہیں، اور پھر ثم ادناک ثم ادناک ثم ادناک، پھر جو اس کے قریب ہے، پھر جو اس کے قریب ہے. یہ پورا معاشرتی دائرہ ہے. تو وہ ایتاء ذی القربیٰ یہ اسی اصول کے مطابق ہوگا. الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے، ظاہر ہے ماں سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہے، تو سب سے زیادہ پہلا حق جو ہے حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کا ہے. اطاعت کے اعتبار سے سب سے پہلا حق باپ کا ہے. اور یوں ماں اور باپ کے حقوق کے بعد پھر سارے معاشرتی دائرے یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. اور ان سب میں اگر اس اصول کو ملحوظ رکھ لیا جائے کہ میں نے صرف دینا ہے، یہ جو فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا، عدل کا نہیں، احسان کا، یعنی صرف دینے کا. والدین کے بارے میں کبھی آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرا حق کیا ہے جو والدین نہیں دے رہے. اگر کوئی آدمی یہ تبادلے کا اصول پہلے معاشرتی دائرے میں بھی سوچنا شروع کر دے تو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی. اللہ اکبر. وہ کسی نے پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے مال میں سے حصہ مانگتے ہیں، حالانکہ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میری فیملی بھی ہے. اب ایک بچہ جب گھر بار والا ہو جاتا ہے، بڑا ہو کے خود فیملی کا سربراہ بن جاتا ہے، ایک نئی فیملی کا یونٹ ہوتا ہے شادی کے بعد، تو اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میں اس کے اوپر خرچ کروں اور میں انہی کو سارے حقوق دوں. تو والد کون ہوتا ہے میرے مال میں سے حصہ مانگنے والا؟ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ما لہو، اس کے لیے کیا ہے. یعنی اس کا خیال یہ ہوگا صحابی کا، یہ انفر یہ ہوتا ہے اس حدیث سے، کہ اس کا خیال یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حصہ پوچھ لوں کہ کتنا حصہ میں اپنے والد صاحب کو دے دوں اور کتنا حصہ میں اپنے اولاد کے لیے رکھوں. اور یہ جو کوئی شرح پوچھنا چاہ رہا ہوگا، ریشو پوچھنا چاہ رہا ہوگا کتنے % میں ان کو دے دوں. بہرحال ما لہو، سوال تو اتنا ہے اس کے لیے کیا ہے. وہ مانگتا ہے میرے مال میں سے، میری فیملی بھی ہے، اس کے لیے کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا انت و مالک لابیک. اس کی ایک قرات یہ ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال، تو خود بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے.
تو اس کا حصہ پوچھتا ہے. اور اس کی دوسری قرات یہ ہے انت وما لک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے، مالو کا تیرا مال اور ما لکا جو کچھ بھی تیرا ہے وہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، حتیٰ کہ گویا تیری اولاد بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو کیا پوچھتا ہے اس کا حصہ. اللہ اکبر. تو یہ دینے کا بالوالدین احسانہ کی اس سے اچھی تشریح اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو ایتاء ذی القربہ بھی درجہ بدرجہ ہے، آپ دینا شروع کر دیں. ویسے بھی اصول پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو جو چیز لینی ہے نا وہ دینی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا شروع کر دے گا. دینے والا تو اللہ ہے. آپ جس چیز کا مطالبہ رکھتے ہیں آپ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں. کسی کو عزت چاہیے تو وہ عزت تقسیم کرنا شروع کر دیں. ایتاء ذی القربہ کا مطلب صرف دینا ہے، اور دینا کیا ہے، صرف مال نہیں ہے، ہر چیز. آپ کو اگر عزت چاہیے تو آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرما دے گا. آپ کو مال چاہیے آپ لوگوں کو مال دینا شروع کر دیں. اللہ اکبر. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس وقت کا خرچ کیا ہوا اصل میں اللہ کو پسند ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جب آپ اس وقت خرچ کر رہے ہیں وانت صحیح شحیح، جس وقت آپ تندرست ہیں اور دل میں لالچ بھی موجود ہے، ضرورتیں بھی موجود ہیں. ضرورت کے وقت کسی کو دینا، سبحان اللہ، اپنی ضرورت پڑی رہے کسی اور کو دے دینا اور اس میں سے رشتہ داروں کو دیتے رہنا. آپ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کتنی برکت ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ آپ کو عطا کرتا ہے. لہذا ایتاء کی عادت ڈال لیں، ایتاء ذی القربہ. اور یہ ایتاء کی عادت صرف مال کی نہیں ہے، ہر چیز. آپ لوگوں کو وقت دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا. آپ لوگوں کو عزتیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرما دے گا. آپ قرابت والوں کو ان کے حقوق دیں، آپ تحائف دیں، آپ ان کو مال دیں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ ان کے ساتھ اچھے بول بولیں، اچھی گفتگو کریں. آپ جو کچھ دے سکتے ہیں ایتاء ذی القربہ آپ کی طرف سے جاتا رہنا چاہیے. یہ ون وے ٹریفک چلتی رہنی چاہیے، اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتا رہے گا. یہ ہے اصول وایتاء ذی القربہ. لہذا رشتہ داروں کے بارے میں، اور اس کا رشتہ داروں میں جو سب سے پہلی اور اولین جو سیڑھی ہے اور اولین جو اس کی ذمہ داری ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے. اور والدین سے لے کر پھر سارے رشتہ داروں تک ادنا بدنا. جیسے ایک شخص آیا تھا نا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جا کے اپنے والدین سے نیکی کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وہ کہتا ہے میرے والدین تو فوت ہو گئے، میری ماں تو. فرمایا جا کے ماں کے ساتھ نیکی کر. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں نہیں ہے. فرمایا خالہ ہے. عرض کیا ہاں خالہ تو ہے. فرمایا جا کے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا. تو علی ھذا القیاس یہ جو ایتاء ذی القربہ ہے اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن یہ بنیادی اصول مجھے اور آپ کو قرآن کا حکم ہے. اور یہ بات میں انشاءاللہ آج ہمارا وقت اختتام کے قریب ہے، میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے درس میں عرض کروں گا کہ یہ جو شروع میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اور آخر پہ فرمایا یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی ان دونوں خوبصورت کلمات قرآن کا جو حسن ہے اور اس کا بیلنس ہے وہ ذہنوں سے محو نہ ہونے دیں. امر جو ہوتا ہے وہ قانونی حکم ہوتا ہے، اور جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی مقصود ہونا لازماً نہیں ہوتی. لازمی نہیں ہوتا کہ جو قانونی حکم ہے وہ مخاطب کے لیے خیرخواہ ہی ہو، خیرخواہی پر مبنی ہی ہو. قانون تو کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کبھی اندھا نہیں ہوتا. اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، اللہ جب یہ قانونی حکم دیتا ہے 3 باتوں کا اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو فرمایا یعظکم، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے. یعظکم، اللہ کے قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نصیحت بھی ہے. نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے اندر خیرخواہی ہو مخاطب کی. گویا اللہ کے ہر قانونی حکم کے اندر مخاطبین کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خیرخواہی کا وہ اعلیٰ ترین معیار موجود ہے جو کسی فرد کے لیے اور کسی معاشرے کے لیے ہو سکتا ہے. یہ ایسے نہیں عربی جاننے والے اور جو عرب کے فصحاء اور بلغاء تھے
وہ ایسے ہی حیران نہیں رہ گئے تھے اس آیت کو سن کر کہ جناب اس سے بڑی جامع اور اس سے بڑی اختصار کے ساتھ پورے معاشرے کا احاطہ کرنے والی کوئی آیت نہیں ہو سکتی، اور یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوئے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کے اندر اس قدر اعلیٰ نکات موجود ہیں اور انسانیت کے لیے اعلیٰ اصول موجود ہیں کہ اگر انسان اس کو عمل کر لے تو یہ معاشرہ آج بھی بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے درس میں یہ باقی 3 باتیں جو ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، جن 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کی تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.